برے پن سے ہیں نواز شریف اور نواز شریف کے ہم رکاب اور ساتھی. وہ ساری عمر ملامت کرتا رہے گا کہ باڑ میں جائے وہ بریتیں جو آپ نے مجھے دلائی ہیں, مجھے واپس کیوں لائے. لیکن شیر افضل مروت صاحب بہت زیادہ وہ لوگ پر امید ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پھنس چکے ہیں. نواز شریف کو وزیر اعظم کہنا جو ہے نا, وہ ایسی بات ہے کہ وزیر اعظم کس طرح بنیں گے. بنانا وہ کہہ رہے ہیں ووٹ کی طاقت سے, عوام کی طاقت سے. تو عوام کی طاقت اگر ہوتی تو یہ بلوچستان اور باولپور میں اپنے لیے سیٹ نہ ڈھونڈ رہے ہوتے. مریم نواز جو ہیں صنم جاوید کے مقابلے میں کاغذات واپس نہ لیتی. دیکھیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. 8 فروری کو آنے دیں انشاءاللہ. یہ ہم ببانگ دال کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جب بھی ہماری حکومت آئے گی, پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہتے ہیں, اور رول آف لا کے لیے ہماری کوشش ہوگی. کسی کو یہ احتمال اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ کے انتقام کا راستہ اپنائے گی. ہم قانون کی حکمرانی کو قائم کریں گے. جو قانوناً جس کا حق ہوگا وہی اس کو ملے گا. شیر افضل مروت صاحب, آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا انتظار کریں, اور پھر دیکھیے گا اگر 8 فروری کو بیلٹ باکس سے اکثریتی ووٹس نون لیگ کے نکل آتے ہیں تو پھر کیا ایکسیپٹ کریں گے انتخابی نتائج کو, اپوزیشن میں بیٹھیں گے, یا پھر وہی دھرنے 2014 کی طرح آپ لوگ کرتے رہیں گے؟ دیکھیے, میتھمیٹکس ہے نا. کے پی میں صرف ہزارہ میں سے 1-2 سیٹوں پر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے. باقی کے پی میں کہیں ان کا امیدوار ہی نہیں ہے. بلوچستان کی یہی صورتحال ہے. سندھ میں ان کا نام و نشان نہیں ہے. اب آ گئی بات پنجاب کی سیٹوں پہ, تو پنجاب میں تو عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اب اگر ہمارا مقابلہ بھی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ دھاندلی بھی ہوتی ہے, اور یہ تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر ہم پنجاب کی سیٹیں جیت لیتے ہیں جو نظر آ رہا ہے, اور جو ابھی ماضی قریب میں بھی ہم نے مظاہرہ کیا, تو یہ کس چیز پہ وزیر اعظم بنے گا, کس طریقے سے بنے گا؟ یہ تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. ہو سکتا ہے سائلنٹ ووٹرز نکل آئیں. نہ سائلنٹ ووٹرز کے دن گئے. وہ دن گئے جب بکسے جو ہیں اٹھائے جاتے تھے. وہ دن گئے جب گنتی ایک ہوتی تھی اور مشینوں سے کوئی دوسرے نام نکلتے تھے. اب تو بہت ساری ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا آ رہا ہے, انٹرنیشنل رپورٹر آ رہے ہیں, انٹرنیشنل آبزرور آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے کیمرے سے چھپ نہیں سکتی ہے. لمحے لمحے کی رودات جو ہیں صافی یوٹیوبرز رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ انتہائی ناممکن ہوگا. پھر صرف ہمارے ایجنٹ تو نہیں بیٹھے ہوں گے وہاں پہ. MQM کے بیٹھے ہوں گے, پیپل پارٹی کے بیٹھے ہوں گے, JUI کے بیٹھے ہوں گے. جو بھی اپنے لیے دھاندلی کرے گا وہ اس کی دھاندلی تمام پارٹیوں کے خلاف دھاندلی ہے. تو لہذا اگر ہمیں ہمارے ایجنٹ کو جو ہیں وہ کسی طریقے سے اوور پاور کرتے ہیں, دیگر کا یہ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کا PTI کا دعویٰ ہے کہ اوورسیز پاکستانی میجورٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہے. 80 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں. کیا وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کی بات مانیں گے, پاکستان آئیں گے؟ جی, ہم نے استدعا کی ہے, اور آپ کی ساتھ سے دوبارہ تمام اوورسیز پاکستانیز کو میں 2 چیزوں کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں. UK کے کنونشن میں نے یہ باتیں کی تھی. ہمیں آج آپ کی ضرورت ہے. آپ نے پاکستان آنا ہے, 1 مہینہ کمپین کرنی ہے, اپنے حلقوں میں جائیں, ہمارے امیدواروں کے ساتھ ان کے ساتھی بنیں, ان کی سپورٹ کریں. جہاں پہ آپ ضرورت سمجھتے ہیں ان کے لیے پینا فلیکس یا جو جھنڈے آپ اپنے تئیں بنا سکتے ہیں, اور اپنے کمیونٹیز میں جو ہیں وہ کمپین کریں. آپ کا ووٹ بھی استعمال ہوگا, آپ کا رسوخ بھی ہوگا. یہ 1 مہینہ پاکستان کو دو. یہ 1 مہینہ پاکستان کی آنے والی نسلوں اور ہمارے بچوں کے لیے آپ صرف کریں. آپ یقین کریں, یہ 80 لاکھ نہیں ہے, اب ان کی تعداد 1 کروڑ تک ہو چکی ہے. ہمیں یہ 1 کروڑ پاکستانی پاکستان میں چاہیے. آپ سب سے استدعائیں آئیں, ہمارے ہاتھ مضبوط کریں. یہ تنگ اور تاریخی ٹائم ہے. آج آپ کی آمد سے جو ہے تاریخ کا دائرہ ہی تبدیل ہوگا. شہریار آفریدی صاحب, علی محمد خان صاحب کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے میڈیا پر بھی, اور جس طریقے سے آپ سامنے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ میں تو آج سے سامنے نہیں ہوں, جہانگیر آفس کے گواہ ہیں. میں تو اول روز سے یہی چیز ہوں اور یہی باتیں کر رہا ہوں. اور جہاں تک شہریار آفریدی کا تعلق ہے, شہریار آفریدی پہ عدالت نے قدغن لگائی ہوئی ہے, وہ مجبور ہیں. علی محمد خان صاحب آتے ہیں, میڈیا پہ بھی بات کرتے ہیں, ٹویٹر پہ بھی اویلیبل ہیں, اور عنقریب انشاءاللہ عوام کے بیچ بھی ہوگا. عوام کے بیچ میں ہوگا.
اب لاسٹلی بتائیے گا، آپ کا وقت قیمتی ہے، اسٹریٹجی کیا ہے؟ پلان بی کی میں دوبارہ بات کروں گا کہ اگر بلہ آپ لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ بقول آپ کے کہ 98% چانسز ہے آپ لوگوں کو بلہ ریورس کر دی جائے گا، اگر نہیں دیا جاتا تو کیا مجلس وحدت المسلمین کے جو پارٹی ہے اس پر بھی آپ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے دیکھیں، آپ ایک چیز سمجھ لیں اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کا نہیں تھا، یہ عوام کے لیے ایک شناختی علامت ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سارے جو ہیں ناخواندہ ہیں، تو برِ صغیر پاکوین میں یہ تاریخ آئی ہے کہ پارٹیوں کو نشانات اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ عوام وہ نشان دے کے سمجھ جائیں کہ انہوں نے کس کو دینا ہے۔ اب اگر 7 یا 8 کروڑ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور بہت سارے امیدواروں کے ناموں کی فہرست ہے، مثال کے طور پہ میں شیر افضل امیدوار ہوں اور میرا ہم نام بھی، لوگ یہاں پہ الیکشن میں یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نام کے بھی کاغذات جمع کرا دیتے ہیں، تو 2 شیر افضل اگر ہوں گے یا 2 جہانگیر ہوں گے تو جس جہانگیر کو انہوں نے دینا ہے اس کی تفریق کس طرح ہوگی؟ نشان کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ جی جس کا بلہ ہے، جس کا جو ہے وہ اینکے ہیں، جس کی انتخابی نشان جو ہیں وہ لالٹین ہے، تو وہ چیزیں تفریق کرتی ہیں۔ یہ عوام کا حق ہے، آپ ان سے لے رہے ہیں، اور ان میں سے 9 کروڑ عوام میں سے کس کو نوٹس دیا گیا ہے، کس کی سنوائی ہوئی ہے؟ آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ نواز شریف کے مد مقابل آپ لڑیں گے الیکشن، لیکن آپ کی خواہش نہیں پوری ہوئی؟ میری دیکھیے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر پارٹی مجھے یہ کہے گی تو میں ضرور لڑوں گا، میری کوئی سیاست اور الیکشن لڑنے کی خواہشیں نہیں ہے۔ وزارت نہیں لیں گے آپ؟ میں تو یہ نیشنل اسمبلی کبھی نہیں لڑنا چاہتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور خان صاحب کو میں نے استدعا بھی کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم خان کے کاز میں ممبری یا وزارت کے خواب دیکھ کے ہم رکاب ہیں، ہم ایک کاز کے لیے ہیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، اور اس ہمارے کاز کو اگر اس کے ساتھ تولا جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بے توقیری ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن کو ضرورت ہے، جو الیکشنوں کے مزے لیتے رہے یا جن کا یہ کام ہے ہر وقت الیکشن لڑنا، یہ ہماری فیلڈ، یہ وکالت ہے۔ اتحاد کریں گے کسی پارٹی کے ساتھ؟ شاید ہم کر رہے ہیں۔ کس پارٹی کے ساتھ؟ ہماری بات چیت آج بھی ہو رہی ہے شیرانی صاحب کی پارٹی کے ساتھ، اچھا، اور ہم بڑے فائنل سٹیجز میں ہیں۔ اچھا، شیرانی صاحب نے دغا دیا تھا مولانا صاحب کو، کل کو آپ کو بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو علم نہیں ہے، شیرانی صاحب جو ہیں وہ بڑے برگزیدہ، بڑے ہی مذہبی اسکالر بھی ہیں، بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں ان کی بڑی عزت و تکریم ہے۔ ہمیں ہماری بات چیت تقریباً آخری میں وہ اس پہ ایگری کر گئے ہیں کہ شیرانی صاحب کی پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑے گی۔ اچھا، ہاں، تو کب اعلان کب کریں گے اس کا؟ یہی میرے خیال میں کل پرسوں تک ہم کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کریں گے؟ جی۔